اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، میں ہوں حافظ محمد فیصل۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستو، ہم سب مسلمانوں کے دل میں یہ سوال تو ضرور ابھرتا ہوگا کہ جہنم کیسی ہے اور کہاں واقع ہے۔ اس کا جواب جاننے کے لیے آپ ضرور انٹرنیٹ پر بھی سرچ کرتے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے آپ کے لیے ایک ایسے موضوع کا ہی انتخاب کیا ہے۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جہنم کیسی ہے اور کہاں ہے، اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور اس دردناک ٹھکانے میں کس کس طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس اہم موضوع کی طرف۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلا سوال یہ ہے جہنم ہے کیا؟ تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں، مشرکوں، گناہگاروں اور منافقوں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو بہت ہی بھیانک اور خوفناک مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے، اور اسی کو بھی دوزخ کہا جاتا ہے۔ جہنم کے بارے میں قرآن پاک میں آیت مبارکہ ہے کہ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری جگہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 64 کہ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں نہ دوست آئیں گے اور نہ ہی مددگار جو ان کو عذاب سے بچا سکیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں حتمی طور پر طے ہو کہ جہنم کہاں ہے۔ پہلا سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں کہ ابھی تیار ہو رہی ہیں، اور اگر ان کا وجود ہے تو کہاں ہے؟ معزز ناظرین گرامی، اس حوالے سے اسلامی روایات میں بہت کچھ بتایا اور سمجھایا گیا ہے۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے عرض کرتا ہے، اے امیر المؤمنین، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہے اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے، لیکن ہمیں یہ بتا دیں کہ جہنم کہاں ہے اور جنت کہاں پر ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ جنت 7 آسمانوں سے جدا ہے، جو قیامت والے دن 7 آسمان فنا ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، اور اس کی چھت عرش رحمان ہے۔ اور جہنم زمین کے نیچے ایک ایسی جگہ موجود ہے جس کا نام سجین ہے، اور جہنم کے 7 دروازے ایسے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک، اور ایک ایک کر کے سب دروازے پر ہو جائیں گے۔ خواتین و حضرات، اگر جہنم کے سائز کی بات کی جائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن جہنم لائی جائے گی تو اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، اور ایک باغ کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس حساب سے دوستو، جو فرشتے جہنم کو کھینچتے ہوں گے، صرف ان کی تعداد 4,90,00,000,000 ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر جہنم کی گہرائی کی بات کی جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو اتنے میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال پہلے ایک پتھر تھا جو اس میں پھینکا گیا تھا، جو اب جا کر اس کی گہرائی میں لگا ہے۔ جہنم میں ایک گہرائی ہے کہ اس کی چوٹی سے سطح تک پہنچنے میں 70 سال کا عرصہ لگتا ہے، اور وہ بھی اس رفتار سے کہ پتھر جو اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، جہنم جہاں آگ ہی آگ ہوگی، وہاں گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ اور بائیں ہاتھ والے گرم پانی میں، گرم ہوا میں، اور گرم دھوئیں میں، اور سیاہ دھوئیں میں، جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ عزت والا۔ پیارے دوستو، انسان دھوپ اور گرمی سے بچنے کے لیے یہ 3 چیزیں ہی استعمال کرتا ہے: ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈا سایہ۔ مگر جہنمیوں کو نہ ٹھنڈا پانی ملے گا، نہ ٹھنڈا سایہ، اور نہ ہی ٹھنڈی ہوا، بلکہ گرم کھولتا ہوا پانی، سیاہ دھواں اور گرم ہوا ہی ملے گی۔ یہاں اکثر ناظرین کا یہ سوال ہوگا کہ جہنم اتنی بڑی ہے تو اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اور تمہارے معبود جو اللہ کے سوا ہیں جہنم کی لکڑیاں ہیں، اور تم سب اس میں وارد ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اسلامی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ دوزخ میں درجات بھی موجود ہیں۔ جس طرح دنیا کی عدالتوں میں درجات موجود ہوتے ہیں کہ کس نے کتنا گناہ کیا اور کس کو کتنی سزا ملے گی،
بالکل اسی طرح جہنم کے درجات جتنے نیچے جائیں گے سزا اتنی ہی دشوار گزار ہوتی جائے گی۔ اس کے برعکس جنت میں درجات اونچے اونچے ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعضوں کو آگ ٹخنوں تک پکڑے گی، بعضوں کو گھٹنوں تک، اور بعضوں کو کمر بند تک، اور بعضوں کو پسلی تک۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا شخص وہ ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا جوش کھاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم اس حدیث سے محسوس کر سکتے ہیں یہ کتنا سنگین عذاب ہوگا، حالانکہ یہی سب سے ہلکا عذاب ہے۔ جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام جہنمی جہنم کے دروازہ سے مل کر کہیں گے کہ تم ہی اپنے اللہ سے دعا کرو کہ کسی دن تو عذاب ہلکا کر دے۔ جہنمیوں کو جواب ملے گا کہ ہم عذاب کو بڑھاتے جائیں گے، اب تم مزے اٹھاؤ، اس سے بدترین عذاب۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے اس سے بڑی مایوس کن بات کیا ہے کہ عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اگر تمہارے پاس دنیا ہوتی اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ دے کر تم اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لیتے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ کہے گا میں نے تو اس سے بھی زیادہ آسان بات تم سے چاہی تھی، اور تو اس وقت آدم کی پیٹ میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میں تم کو جہنم میں نہ لے جاؤں گا، مگر تو نہ مانا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ معزز ناظرین گرامی، دوزخیوں کو دوزخ میں طرح طرح کے خوفناک اور بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان عذابوں کی قسموں اور کیفیتوں کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق دوزخیوں کو اس وقت تک جلایا جائے گا جب تک وہ جل کر کولا ہی نہ بن جائے، اور اس کے بعد پھر سے دوبارہ نئے گوشت اور نئے چمڑے کے ساتھ پیدا کیا جائے گا اور پھر آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم کی گرمی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوزخ کی آگ کو فرشتوں نے 1000 سال تک بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی، تو پھر 1000 سال تک بھڑکایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر جب دوبارہ 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ کالے رنگ کی خوفناک آگ بن گئی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ دوزخ کی آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوزخ میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی اونچائی 70 برس کا راستہ ہے، اس پہاڑ کا نام سعود ہے۔ دوزخیوں کو اس کے اوپر چڑھایا جائے گا تو 70 برس میں وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے، پھر ان کو اوپر سے گرایا جائے گا تو 70 برس میں نیچے پہنچیں گے، اسی طرح بار بار عذاب دیا جائے گا۔ دوزخیوں کے حوالے سے ایک اور مشہور حدیث ہے کہ دوزخ میں ایک ایسا تندور ہے جو اندر سے بہت کھلا اور اوپر سے بہت زیادہ تنگ ہے، اس میں زناکار عورتوں اور مردوں کو ڈالا جائے گا اور وہ جلتے ہوئے تندور کے منہ کے اوپر تک آ جائیں گے اور پھر تندور کے شعلے بجھ جائیں گے اور وہ اوپر سے نیچے گہرائی کی طرف جا گریں گے۔ جبکہ اس سے بھی زیادہ سزاؤں کا حال اسلامی کتب میں ملتا ہے، جبکہ ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم سزاؤں کے علم کے متعلق کوسوں دور ہیں، جس کا ایک یہ بھی سبب ہے کہ ہم دنیا میں مصروف ہی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ بیوی، بچے، جائیداد سے ہمیں اتنی محبت ہو گئی ہے کہ ہمیں ہماری آخرت کی فکر ہی نہیں، بلکہ سوائے ہمیں جنت اور جہنم کے نام کے علاوہ کچھ بھی معلوم نہیں۔ یہ تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دوزخ جس کا ایندھن انسان ہے اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔